ہندوستان نے 1947 کے تشدد کے متاثرین کو یاد کرنے کے لیے تقسیم ہند کی ہولناکی کا دن منایا، جو ملک کی تقسیم کے ساتھ ہوا تھا۔ اس دن کا اعلان وزیر اعظم نریندر مودی نے 2021 عیسوی میں ان لاکھوں لوگوں کے مصائب کی یاد میں کیا تھا جو تقسیم کے دوران بے گھر ہوئے اور اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے۔ یہ دن ہندوستان بھر میں کئی تقریبات کے ساتھ منایا گیا۔ نئی دہلی میں انڈیا گیٹ جنگی یادگار پر شمعیں روشن کی گئیں۔ پنجاب میں تقسیم ہند کے متاثرین کی کہانیوں کو دکھانے کے لیے ایک خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا اور حیدرآباد کے LIC زونل دفتر میں خصوصی نمائش کا انعقاد عمل میں آیا۔ اتوار کو ایک تقریر میں مودی نے کہا کہ تقسیم ملک ہندوستانی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور ملک کو ان ہولناکیوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جو اس کے لوگوں پر ڈھائے گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستانیوں پر زور دیا کہ وہ سماجی تقسیم کے زہر کو دور کریں اور اتحاد کے جذبے کو مضبوط کریں تاکہ اس طرح کے سانحے کے دوبارہ ہونے سے روکا جا سکے۔ تقسیم کی ہولناکی یادگاری دن بن جانے پر 1947 عیسوی کے تشدد سے بچ جانے والوں نے اپنے درد اور نقصان کی کہانیاں شیئر کیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، کس طرح انہوں نے اپنے پیاروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور کس طرح تقسیم کے بعد اپنی زندگیوں کی تعمیر نو کے لیے جدوجہد کی ہے۔ تقسیم سے بچ جانے والوں کی کہانیاں ان ہولناکیوں کی یاد دہانی ہیں جو تقسیم کے دوران لاکھوں لوگوں پر ڈھائے گئے تھے۔ وہ امن اور ہم آہنگی کی اہمیت کی یاد دہانی بھی ہیں۔ ہم ماضی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سب کے لیے ایک بہتر مستقبل کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ ہندوستانی حکومت نے 1947 عیسوی کی تقسیم کی ہولناکیوں کو دہرانے سے روکنے کا عہد کیا ہے۔ تقسیم کے ہولناکی یادگاری دن کے موقع پر ایک بیان میں حکومت نے کہا کہ وہ ایک مضبوط اور متحدہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے جہاں ہر کوئی خود کو محفوظ محسوس کرے۔ حکومت نے کہا کہ وہ فرقہ وارانہ تشدد کو روکنے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ اس نے یہ بھی کہا تشدد کے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کام کرے گی۔ حکومت کا وعدہ خوش آئند ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ تقسیم کے اعادے کو روکنے کے لیے حکومت کو ٹھوس اقدام کرنا چاہیے۔ اس میں فرقہ وارانہ تشدد کی بنیادی وجوہات جیسے کہ غربت، افلاس، عدم مساوات اور تعلیم کی کمی کو دور کرنا چاہیے۔ نفرت کے بازار اور خبروں کو بند کرنا چاہیے۔ فرقہ وارانہ تشدد کو ختم کرنا چاہیے۔ فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث لوگوں اور جماعتوں، تنظیموں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ تقسیم ہند کی ہولناکی ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھی، لیکن انہیں ہمارے مستقبل کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو ہم ایک مضبوط اور متحدہ ہندوستان بنا سکتے ہیں جہاں ہر کوئی خود کو محفوظ محسوس کرے۔ دارالسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے، جہاں تمام تر ماڈرن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے۔